میری چینل گولڈ ہب پی آر ویلکم لیٹس گو ٹو ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سرکار غوث اعظم کا ایک ایمان افروز واقعہ سنائیں گے، تو یہ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن محمد بن احمد جو حضور سیدنا غوث اعظم کے ہمسایہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بغداد میں قحط کے دوران آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ آپ نے 24 مد گندم نکال کر انہیں دیے اور فرمایا کہ اسے ایک ظروف میں بند کر دو اور ظروف کے پیروں میں سوراخ کر کے اس میں سے نکال کر پیس لیا کرو۔ حضرت شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا اور ظروف میں سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتے رہے۔ ایک روز میں نے اور میری بیوی نے ظروف کو کھول کر دیکھا تو اس میں 24 مد گندم ہی موجود تھی جتنی آپ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اس واقعے کے 7 روز بعد وہ گندم ختم ہو گئی۔ میں نے اس کا ذکر آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ کھولتے تو تم ساری زندگی اس میں سے کھاتے رہتے۔ حضرت خضر الحسینی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک مرتبہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم موصل چلے جاؤ، وہاں تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے گا تو بغداد کا ایک علی نام کا شخص 6 ماہ میں قرآن مجید حفظ کروائے گا اور تم 94 سال 6 ماہ اور 7 دن کی عمر میں موصل میں وصال پاؤ گے، اور بوقت وصال تمہارے تمام اعضاء سماعت و بصارت سب صحیح درست ہوں گے۔ حضرت خضر الحسینی فرماتے ہیں، میں آپ کے حکم کے مطابق موصل چلا گیا۔ موصل میں کیا کچھ عرصے بعد میرے ہاں ابو عبداللہ محمد تولد ہوئے۔ ابو عبداللہ کی عمر جب 7 برس ہوئی تو میں نے اس کے لیے ایک جید حافظ قرآن کو مقرر فرمایا جو نبی نہ تھے۔ میں نے جب ان سے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے اپنا نام علی بتایا۔ منقول ہے کہ بعد ازاں جب حضرت خضر الحسینی کا وصال قریب آیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 94 برس 6 ماہ اور 7 دن تھی اور بوقت وصال تمام اعضائے ما بصارت و سماعت بالکل صحیح تھے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اچھی اسلام واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل گولڈ ہب کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامل ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔